جب ان لوگوں نے اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ادریس ان کے پردادا تھے۔ حضرت نوح کا ذکر سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صفات اور سورہ مومن میں آتا ہے، اور ان کے نام پر ایک مکمل سورہ نوح بھی نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ انہوں نے یہ پیغام لوگوں تک بہت ہی اچھے طریقے سے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ہی ایک آدمی کے ذریعے تمہیں نصیحت بھیجی گئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے؟ لیکن انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح دن رات چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی انہیں دعوت دیتے رہے، مگر کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ شرک میں مبتلا رہے اور آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کو قتل کرنے یا شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، انہیں ذلیل کیا اور ان پر ظلم بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے خیال میں تم سری گمراہی میں ہو۔ اتنی گالیوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت نوح انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ ان سے فرماتے، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قومی سرداروں نے جواب دیا، اے نوح، ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جب تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور تمہارے پیروکار تو ہمارے سب سے ذلیل لوگ ہیں جن میں عقل اور سمجھ بھی نہیں۔ ہم تم میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے جو تمہاری برتری اور عظمت کا سبب ہو، ہمارے نزدیک تم جھوٹے ہو۔ جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی کافروں کی طرف سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان کے انتہائی بدتمیز رویوں کے باوجود ایک دن حضرت نوح نے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، یعنی نبوت عطا کی ہے، لیکن یہ بات تم پر پوشیدہ رہ گئی ہے، تو کیا ہم تمہیں اس پر زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یاد رکھو، میں تمہاری وجہ سے ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت سے کام لے رہے ہو۔ اس سے حضرت نوح کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گی، اور میں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا۔ میں اس کا اجر صرف اللہ سے چاہتا ہوں جو تمہارے دیے ہوئے ہر چیز سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ حضرت نوح نے کئی 100 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ روایت کے مطابق انہوں نے 950 سال یعنی 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا۔ اتنے لمبی مدت میں بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب ایک نسل ختم ہو جاتی تو وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتی کہ نوح پر ایمان نہ لانا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو اسی بات کی تلقین کرتا، گویا ایمان لانا انہیں کسی بھی صورت قبول نہیں تھا۔ آخرکار یہ بد نصیب قوم آ کر حضرت نوح سے کہنے لگی، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اس پر حضرت نوح نے فرمایا،
یہ عذاب اللہ جب چاہے گا لے آئے گا اور تم اسے کسی بھی طریقے سے روک نہیں سکتے۔ حضرت نوح دن رات بے تھکن محنت کرتے رہے، مگر 950 سال کی لامثال کوشش کے باوجود قوم نے دولت ایمان قبول نہ کی، بلکہ اس کے برعکس وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر تم غم نہ کرو۔ ان الفاظ سے حضرت نوح کو تسلی دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی ارک بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ سب ڈبا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ جب ہر طریقے سے سمجھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح نے ان پر اللہ کے عذاب کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو بھی ان کی اولاد ہوگی وہ بھی کافر ہی ہوگی۔ اس طرح کفر اور شرک کے جرم کے ساتھ ساتھ ان پر اپنے نبی کی بد دعا بھی آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا جو 80 ذرا لمبی تھی، اور یہ بھی ہدایت دی کہ اسے اندر اور باہر سے قیر یعنی تار سے لیپ دیا جائے اور اس کا آگے والا حصہ گول اور مڑا بنایا جائے تاکہ وہ پانی کو چیر کر آگے بڑھ سکے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کشتی 300 ذرا لمبی اور 50 ذرا چوڑی تھی۔ اس کے 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ذرا بلند تھی۔ نیچے والی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، بیچ والی منزل انسانوں کے لیے، اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ کشتی کا دروازہ بھی کافی چوڑا تھا اور اس پر چھت بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور جن لوگوں کے ڈوبنے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی کافر کشتی میں سوار نہ ہونے پائے اور تمام ایمان والوں کو ان کی حفاظت کے لیے کشتی میں لے لیا جائے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق 80 افراد تھے، جبکہ ایک اور روایت میں 72 افراد کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان ان پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح آخر تک اسے سمجھاتے رہے، لیکن اس نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی، یعنی جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح نے سب کو کشتی میں سوار کر لیا، لیکن ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ اس پر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت نوح کی اس دعا کا جواب قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل نیک میں ہی تھا، اس لیے مجھ سے وہ بات نہ مانگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب تمام ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے تو آسمان کو حکم دیا گیا کہ بارش برسا دے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے پانی برس رہا ہو اور زمین سے بھی پانی پھوٹ رہا ہو۔ اس طرح سیلاب کی سطح بڑھتی چلی گئی۔ اس حالت میں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا،
اے میرے بیٹے، ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان لو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بد نصیب بیٹا بولا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور کنعان ڈوب گیا۔ اس طرح جن لوگوں نے حضرت نوح کی دعوت کو جھٹلایا تھا وہ سب کے سب ڈوب گئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بعد میں حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پر جا کر ٹھہر گئی، جو کہا جاتا ہے کہ کردستان کے علاقے کا ایک پہاڑ ہے، جبکہ ماؤنٹ ایرارات اصل میں ایک مختلف علاقے کا نام ہے جو دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان سے بغداد تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے پانی اترنا شروع ہو گیا۔ آسمان کو حکم دیا گیا کہ بارش بند کر دے، اور زمین کو حکم ملا کہ پانی اپنے اندر جذب کر لے۔ جب زمین سوکھ گئی تو کشتی میں سوار لوگ زمین پر اتر آئے، اور یہیں سے دنیا کی دوبارہ آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگر آپ کو ایسے ہی نبیوں کے واقعات اور اسلامک واقعات دیکھنا پسند ہے تو سٹوریز ود مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔